بہت بابرکت بانصیب شخص ہے وہ جو اپنے نبی کی طرف سے قربانی کا ثواب نبی کو بھیج دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کے لیے قربانی کی تھی, اور ہر دفعہ کی تھی. 9 قربانی اللہ کے رسول کی زندگی دنیاوی میں آئے تھے. 10ویں مرتبہ نبی پاک علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو 9 دفعہ نبی پاک نے اپنی طرف سے بھی کی ہے, امت کی طرف سے بھی کی. 2 بکرے ذبح فرماتے, ایک پہ فرماتے اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما, اور دوسری پہ فرماتے اللہ میری اس امت کے غریبوں کی طرف سے قبول فرما جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے. اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی تو اللہ کے لیے ہوگی, لیکن ثواب اللہ کے رسول کو بھیجا جا سکتا ہے. ہمارے حضرت کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے, حضرت عظیم مجاہد صاحب اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے, وہ فرماتے تھے جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے نا کہ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ آپ بھی 2 ذبح کرنا, تو حضرت علی ایک اپنی طرف سے ذبح کرتے, ایک حضور پاک کو ثواب دیتے, تو کہتے تب سے جب سے بالغ ہوا ہوں اور قربانی کر رہا ہوں تو میں بھی 2 بکرے لیتا ہوں, ایک اپنی طرف سے, ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ایک مرتبہ میں نے ان کے دونوں بکرے دیکھے, ایک بکرا بڑا خوبصورت تھا, دوسرا بھی خوبصورت تھا, لیکن اس کے ٹکر کا نہیں تھا. تو میں نے کہا دوسرے کو بھی ویسے سجائیں. مجھے کہنے لگے مولوی صاحب کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا, یہ میرے نبی کی طرف سے اور یہ میری طرف سے. تو جو حضور کی طرف سے تھا اس کو زیادہ پیسے سے خریدا اور افضل طریقے سے اس کو زیادہ بنایا ہوا تھا کہ فرق تو ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے تو آپ اس کی قربانی کریں. اللہ نے توفیق دی ہے, بہت اچھا. اکیلی بھی قربانی کر سکتے ہیں, حصہ بھی آپ ملا سکتے ہیں. اور ایسے والدین کے لیے کرنا چاہیں, اساتذہ کے لیے کرنا چاہیں, یا کسی بھائی کے لیے کرنا چاہیں, بس اس کو زندگی میں ہے تو بتا دیں, وفات کے بعد ہے تو اصحال ثواب. قربانی کا نصاب کیا ہے اور کس پہ واجب ہے؟ میں موجودہ دور کی مہنگائی کے سونے اور چاندی کے ریٹ کو سامنے رکھ کے آپ کو ایک آسان فگر دینے لگا ہوں. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کوئی 1.5 لاکھ روپے کے سم تھنگ بنتی ہے. جس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے تو اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے. ضروریات زندگی سے زائد, ضروریات زندگی کا معنی موبائل, گاڑی, استعمال شدہ موٹر سائیکل, یہ جو رکھی ہوئے ہیں. کاروبار والی گاڑیاں نہیں, کاروبار والے بائکس نہیں, کاروبار والے موبائل کی بات نہیں کر رہا, استعمال والے, ان سے ہٹ کے کوئی 1.5 لاکھ روپے کا مالک ہے تو اس کے اوپر آ گیا. یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کے پاس پیمنٹ بھی نہیں ہے. اگر صرف سونا ہے, چاندی بھی نہیں ہے, پیمنٹ بھی نہیں ہے, تو جب تک 7.5 تولہ سونا نہیں ہوگا پھر اس وقت تک قربانی نہیں ہے. اور اگر سونا چاندی ملا کے ہے تو اگر 1 تولہ سونا ہے اور 1 رنگ فنگر, یہ جو ہم اس میں پہنتے ہیں, اس میں انگوٹھی اس میں پہن لیتے, چھوٹی سی انگوٹھی بھی ہمارے پاس موجود ہے نا چاندی کی, تو یہ 2 مال ہو گئے ہیں, قربانی آ جائے گی بندے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس تو سونا 1 تولہ ہے, کیونکہ اب 2 مال ہو چکے ہیں. گائے ہے, بھینس ہے, کٹا ہے یا بچڑا ہے, تو یہ 2 سال پورے ہو, 1 گھنٹہ 1 دن بھی اوپر ہو جائے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں. اسی طرح بکری ہے تو 1 سال پوری ہونی چاہیے, اور بھیڑ ہے یہ بھی 1 سال ہی ہے دمبا. لیکن حدیث پاک میں صرف اتنی اسپیس اور گنجائش ملتی ہے کہ فَتَصْبَحُ جَزْعَةً مِّنَ الظَّعْنِ. حضور پاک نے فرمایا اگر یہ 6 ماہ کے لگ بھگ کا ہو اور یہ دمبا, یہ بھیڑ اگر سال والوں میں ٹھہرے تو سال جیسی ہی لگے, اتنی فربا اور موٹی ہو, تو پھر اس کو بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں. لیکن آپ بکری جتنی بھی موٹی ہو اس کو آپ 6 ماہ میں ذبح نہیں کر سکتے, کہ بکری کا لفظ حضور نے وہاں نہیں فرمایا. بھیڑ کا نام لے کے, دمبے کا نام لے کے حضور پاک نے اسپیس اور گنجائش دی ہے. جہاں حضور گنجائش دیں گے ہم اتنے پہ عمل کریں گے, اپنی طرف سے اس کو بڑھا نہیں دیں گے کہ بکری 6 مہینے دی لگ دی, سال دی, 10 سال دی بھی لگے, اس کو ہم نہیں بڑھا سکتے جب تک اس کی عمر کیا نہیں ہے. اس کی پوری 1 سال دیکھیں گے. یہ حکم صرف بھیڑ تک اور دمبے تک محدود ہے, اس سے باہر نہیں جائے گا. اسی میں ایک بات ایڈ کر دوں, لوگ کہتے ہیں دوندا ہو, چوگا ہو, فلاں ہو, 2 دانت گرے ہوئے ہوں, 4 گرے ہوئے ہوں. شریعت اسلامیہ میں دانت کا مسئلہ کہیں نہیں. شریعت نے عمر بتائی ہے. ہاں اس عمر میں عام طور پہ دانت گر جاتے ہیں, یہ ٹھیک ہے, کسی کے نہیں بھی گرتے. میں نے اس پر الحمدللہ لوگوں کے ان کے گھروں میں جا کے تحقیق کی ہے جو صوم و صلات کے پابند ہیں اور اپنے گھروں میں گلا بانی کرتے ہیں اور جانور پالتے ہیں. وہ کہتے ہیں 2.5 سال کی بھی ہو جاتی ہے یہ گائے, لیکن اس کے دانت بعض اوقات نہیں گرتے. تو اگر بندہ سچا ہے اور وہ قسم لے کر یا آپ کو اعتبار دے کر کہہ رہا ہے کہ اس کے دانت نہیں گرے اور یہ 2 سال عمر پورا ہے, تو آپ اس بچڑے کو لے سکتے ہیں, آپ کی قربانی ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ دانت توڑنے کے اوپر اس کو فورس کریں تو کل وہ پلاس کے ساتھ توڑ کے آپ کو 1.5 سال والا بھی بیچ دے گا. جس نے کسی کو دھوکہ دینا ہے تو ویسے بھی توڑ کے گھر سے لے آئے گا. اس لیے دانت کا معاملہ نہیں ہے, عمر کا معاملہ ہے. اور عمر میں کسی بندے کی ماہر کی بات تو بس ٹھیک ہے, ماہر کہہ دے بھائی میں جانتا ہوں ایسے ہی ہو سکتا ہے, ہمیں تجربہ ہے, تو اوکے آپ کی قربانی ہو گئی ہے. بالفرض ماہر نے کہہ دیا ٹھیک ہے, لیکن اس بندے نے جھوٹ بولا ہے تو تب بھی آپ کی قربانی ہو گئی ہے, تو گناہ ثواب اس کے کھاتے جائے گا. باقی آپ کا سر اس سے چھوٹ گیا. قربانی کے جانور میں اگر ہم 7 سے کم حصہ رکھنا چاہیں, بھائی زیادہ سے زیادہ حصے 7 ہیں, کوئی 7 سے کم رکھنا چاہے تب بھی جائز ہے, رکھے جا سکتے ہیں. قربانی کے جانور کے گوشت میں کتنے حصے کریں؟ بھائی عام طور پہ بہتر ہے کہ 3 حصے کریں, ایک اپنے لیے, ایک غریبوں کے لیے اور ایک رشتہ داروں کے لیے. سارا غربا کو دے دو تب بھی ٹھیک ہے, سارا رشتہ داروں کو دے دو تب بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر سارا اپنے پاس رکھ لو قربانی آپ کی ہو جائے گی,
لیکن اخلاقیات کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی لے لکو کے گھر رکھے جب اتنی صحیح کو نہیں ہو جائے گا، لیکن بہتر نہیں ہے بھی سب کچھ بندہ اپنے پاس رکھے، وادن اندھا ونڈے ریوڑیاں ول ول دے آپ کو، تو اپنے پاس رکھنے کے مترادف ہے۔ قربانی کے گوشت کو سرکل میں چلانا چاہیے، آگے بھیجنا چاہیے، ورنہ شروع میں تو 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنے کا حکم ہی نہیں تھا۔ شروع میں تو یہ فرماتا کہ 3 دن رکھو، چوتھے دن سب کو دے دو، یعنی 3 دن سے زائد نہ رکھو، آپ تقسیم کر دو، چوتھے دن کی بات نہیں۔ تو جب صحابہ کا مزاج بن گیا نا تقسیم کا، پھر حضور پاک نے فرمایا کل الاضاحی وادخروا، اب اپنے پاس رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، تو مزاج بنوانا تھا، اس لیے آگے بھی دے دینا چاہیے، بہتر ہے۔ گھر کے تمام افراد قربانی کریں گے یا ایک بندہ قربانی کرے، سب کی طرف سے ہو جائے گا؟ اگر گھر میں 10 بندے رہتے ہیں اور 10 کے 10 صاحب نصاب ہیں، ہر بندہ 1.5 لاکھ روپے جتنے پیسے کا مالک ہے، ہر بندہ الگ الگ قربانی کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ عاقل بالغ ہو، مرد عورت الگ الگ کریں گے، کیونکہ ان کے پاس اتنی ملکیت کی چیز موجود ہے۔ یہ نہیں کہیں گے جو ہمارے ہاں ڈیرے والی میں کہتے ہیں نا بے سارا چولہا ایک ہے، یعنی ہمارے ہاں کچن ایک ہے اور ہمارا ایک ہی کھانا گھر میں پکتا ہے، یہ نہیں کہیں گے۔ کھانا ایک پکتا ہے، روٹیاں تو 20 پکتی ہیں نا 10 بندوں کے، تو پھر جب روٹیاں الگ الگ پک سکتی ہیں تو قربانی بھی الگ الگ آئے گی۔ اس وقت وہ صاحب بھوک ہے، اب یہ صاحب نصاب ہے، تو جتنی ضرورت ہے ویسے ہی کریں گے۔ یہ نہیں ہے ابے کی تھی ہے تو میرے طرف ٹھیک ہے، یہ ذرا کاروبار اکٹھا ہے، بھائی اکٹھا ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کے پاس الگ نصاب موجود ہے تو پھر آپ کریں گے۔ کون سے جانوروں کی قربانیاں نہیں ہوتی؟ کیا مطلب کون سے جانوروں کی قربانیاں نہیں ہوتی؟ شکاری جانور کی قربانی نہیں ہوتی، چاہے حلال ہو۔ آپ ہرن کی قربانی نہیں کر سکتے، مارخور کی نہیں کر سکتے، 12 سنگے کی نہیں کر، تو 13 14 15 سنگا ہو، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ اور قرآن پاک نے شرط لگائی ہے کہ وہ گھروں کے پالتو جانور ہو، جس کو ہم عام طور پہ مویشی کہتے ہیں، تو ان جانوروں کی آپ کر سکتے ہیں، ان جانوروں کی نہیں کر سکتے۔ یا عیبدار جانور ہو، اس کی آپ نہیں کر سکتے۔ ایسا مریل ہو وہ اپنے 4 پاؤں پہ کھڑا ہی نہ ہو سکتا ہو، تو اس کی قربانی کا فائدہ۔ پچھلے سال کا مسئلہ ہے، میں نام لیے بغیر بتاتا ہوں، ہمارے علاقے کے ایک شخص ہے، اس نے مسئلہ پوچھا مولانا میرے پاس جانور ہے بیمار، تو میں چاہتا ہوں اس کو پہلے دن ہی ذبح کر دوں، افضل ہی ہے۔ تو میں نے کہا پہلے دن تو ثواب زیادہ ہے۔ تو اس کے بھائی نے کچھ ٹائم بعد فون کیا کہ مولوی صاحب اس نے آدھا مسئلہ بتایا، آدھا نہیں، پورا نہیں بتایا، آدھا چھپا لیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اتنا مریال ہے، پتہ نہیں فجر دی نماز تک تگزی کہ نہ تگزی، صبح تک تو مر جائے گا۔ تو آدھی بات بتاتے ہیں بھائی، بندہ پوری بات بتائے۔ عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ دین کے مسئلے جانتا ہے، غیوبات کا علم تو اللہ کو ہے، جتنی بات آپ بتائیں گے اتنا جواب آئے گا۔ پھر یہ نہ کہیں اس مولوی صاحب نے یوں بتایا، اس نے یوں بتایا، وہ تب ہوگا جب آپ نے اس سے سوال جو کیا وہ اس کا جواب دے گا، اس سے جو کیا وہ اس کا جواب دے گا، تو جیسا بیان ویسا جواب ہوتا ہے۔ قربانی کا جانور ہمارا چوری ہو گیا تھا، تو اب کیا کریں؟ قربانی کا جانور چوری ہو جانے کی 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ اگر بندہ صاحب نصاب ہے، یعنی اس پہ قربانی واجب ہے، 1.5 لاکھ کا مالک ہے، تو وہ دوسرا لے گا۔ اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، ویسے ہی اس نے خرید لیا ہے، تو بس اب ختم ہو گیا، اب تو جو گھوم گیا سو گھوم گیا۔ بس میں سمجھو کہ پوتر تیری 2 روزے ٹھیک ہے۔ وہ ایک بچے نے روزہ کھولا نا عصر کے وقت، تو وہ چھوٹا بچہ تھا، تو والد نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا خیر ہے تیری 2 روزے ٹھیک ہے، تو خوش ہو گیا۔ تو اس کہیں گے تیری قربانی ہو گئی، اب گھوم گیا کیا ہو گیا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور یہاں بھی ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ بعض اوقات وہ بندے بھی دوبارہ دوسرا جانور لے لیتے ہیں جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی، تو پھر ان کو پرانا جانور مل گیا تو اب دونوں ذبح کرنے پڑیں گے، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا، اس نے خود لازم کیا اب جانور متعین ہے، دونوں ذبح کریں۔ اور جو صاحب نصاب ہے اس کا جانور گھوم گیا اور پھر دوسرا خریدا اور پہلا مل گیا، اب یہ ایک ہی ذبح کرے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کے ساتھ آگے بڑھ کے کام نہیں کیا۔ یہ جو آگے بڑھنے والا کام ہے نا، یہ غلط کرتے ہیں۔ جیسے گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیطان کو 7 کنکر آپ نے مارنے ہیں، وہاں جوتی اٹھا کے نہیں مارنی، تھوک نہیں پھینکنی، آپ نے کوئی اور پتھر اٹھا کے دے نہیں مارنا۔ کیوں؟ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ صحابہ اور اہل بیت سے آگے نہیں بڑھ سکتے، جتنا بتایا گیا اتنا۔ آپ 7 کے بجائے 8 بھی کنکر نہیں مار سکتے، جتنا کہا گیا اتنا کریں گے، تو شریعت جتنا مسئلہ بتا رہی ہے اتنا ہی کریں۔ جانور کو ذبح کس سے کرائیں؟ جانور کو ذبح اس بندے سے کرائیں جو ماہر بھی ہو، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو۔ یاد رکھیں مسلمان ذبح کرے گا اور اس کا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کوئی غیر مسلم کسائی بڑا ماہر ہے ہم اسے ذبح کرا لیں، نہ بابا، مسلمان ذبح کرے گا جو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے گا بھی۔ ہم مسلمان بھول جائے نا، نہ پڑھ سکے، قربانی ہو جاتی ہے، بھول گیا تو، لیکن جان بوجھ کے چھوڑنے والے کا تو حلال بھی ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ قرآن حکم اس پہ چھوڑ دیا ہے، تو وہ ماہر بھی ہو، اناڑی نہ ہو۔ بعض اوقات یہ چھری ہاتھ پکڑ کھڑے ہوئے، او اسے کسائی ہے، یہ اناڑی ہوتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے کراچی کی 2-3 اپنی ویڈیوز بھیجی، وہ بکرے کو دوسرے محلہ میں جا کے اس نے بچڑے کو جا کے تلاش کیا، تو وہ بھاگ رہا ہے، وہ اس کو باندھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ تو حوصلہ مند بھی ہو، ماہر بھی ہو، اناڑی نہ ہو، اور دیندار، یعنی مراد یہ ہے کہ اس کا ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ ایک آدمی قرض دار ہے، یہ بندہ قربانی کیسے کرے گا؟ اس آدمی کے پاس پیسے موجود ہیں لیکن اس پر قرضہ ہے، تو اپنے قرضے کو اپنے پیسے کے حساب سے دیکھے کہ اگر میں اپنے ملکیت سے قرضہ نکال لوں، پیچھے 1.5 لاکھ بچتا ہے، 52.5 تولہ چاندی کی موجودہ قیمت، اگر بچتا ہے تو اس قرض دار پر بھی قربانی واجب ہے، اور اگر نہیں بچتا، اس سے کم ہو جاتا ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اجتماعی قربانی ہم کر رہے ہیں، اس کے بارے میں 1-2 بات فرما دیں۔ اجتماعی قربانی میں
باقی جو آپ کے ساتھ شرکا ہیں ان کا عقیدہ بھی آپ نے دیکھنا ہوگا اور ان کے مال کے حلال اور حرام ہونے کو بھی چیک کرنا ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا. یہ نہ ہو اس کا مال کہیں ادھر ادھر کا ہو, وہ آپ کے ساتھ شامل ہو گیا تو آپ سب کی قربانی ضائع. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا حصہ تو حلال کا تھا. بھائی آپ کا حلال کا تھا, دوسرے نے آپ کا بیڑا غرق کیا ہے. وہ کیسے؟ ہم نے 4 رکعت نماز ظہر پڑھنی ہے, اگر 1 رکعت میں ہمارا وضو ٹوٹ گیا تو کیا کہیں گے؟ ہم 3 باقی لوٹائیں گے. بھائی 1 میں ہی ٹوٹا ہے تو بھائی نیت 1 تھی, 4 رکعتیں گئی, یہاں گردن 1 تھی, 7 حصے گئے. اسی لیے عقیدہ بھی دیکھیں گے اس کا اور اس کے مال کے معاملات بھی دیکھیں گے. جانور ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول جائیں, بھائی بھول جائیں تو اور بات ہے, جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا یہاں بھی ایک بات کر دوں, ہمارے یہاں لوگوں کو ذبح کرنے کا شوق ہوتا ہے, وہ چھری پکڑ لیتے ہیں ساتھ, او سارے ہاتھ رکھو, سارے ہاتھ رکھ لیتے ہیں. اب سارے تو سب کو واجب ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا, یہ ذہن میں رکھنا. 6 بندوں نے چھری پکڑی ہوئی ہے, آپ جانور ذبح کر رہے ہیں, 1 پڑھ رہے ہیں, باقی 6 ایسا ہوتے پیچھو ہیں. ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ ذبح میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ سب نے پڑھنا ہے اس کے اوپر, تو پھر تو ٹھیک ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں, لیکن کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے تو بہت غلط بات ہے. مہنگے سے مہنگے جانور کی خرید کا آج کل رواج چل پڑا ہے. مہنگے سے مہنگا جانور بھی خریدیں, اچھی بات ہے, اگر اللہ نے مال دیا ہے آپ ذبح کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک بات ساتھ ذہن میں رکھ لیں, میں ایڈیشن کیا دیتا ہوں کہ مہنگے سے مہنگا جانور خریدنے سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ آپ نے 10 لاکھ کا ایک بچڑا لیا ہے تو 10 لاکھ کے اگر آپ 10 بکرے لے لیتے تو وہ 20 خاندانوں میں تقسیم ہو سکتے تھے. یہ ایک گائے کتنے لوگوں میں جائے گی؟ لیکن وہ اگر بکرے آپ زیادہ لے لیتے, یہ چھوٹی جو ہے نا تھوڑے سے سستی گائے آپ زیادہ لے لیتے تو اس کے سے مزید آگے جا سکتے تھے, تو مزید نیکی میں آپ کا حصہ بڑھ جاتا. ورنہ کوئی مہنگے سے مہنگا جانور خریدتا ہے تو اللہ کے لیے خریدے, نام و نمود کے لیے نہ رکھے, دکھلاوے کے لیے نہ رکھے کہ جی میرا بکرا تو 10 لاکھ کا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, ہم دوسرے کو دکھلاوے کے لیے نہیں ہوتا, تو بہتر ہے کہ اس کو جو ہے نا اللہ کے لیے آپ رکھیں. خصی جانور کی قربانی کرنا کیا ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا؟ جی ہاں, خصی جانور کی قربانی کرنا بہت بہتر ہے. میں یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں, کیونکہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تبھی سمجھا رہا ہوں, ورنہ نہ سمجھاتا. آپ کہیں گے یہ بھی سمجھانے کی چیز ہے, یہ اس لیے سمجھاتا ہوں کہ لوگوں نے ہم سے پوچھی ہے بات. لوگ پوچھتے ہیں خصی کون سا جانور ہوتا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں جو پیدائشی جانور شیمیل ہو, ہجڑا ہو, وہ بھی خصی ہوتا ہے. تو فرق کرانا پڑتا ہے. نہیں بھائی, جو بائی برتھ شیمیل ہے وہ خصی نہیں ہے. خصی وہ ہے جو سیدھا جانور ہو اور اس کو پھر خصی کیا جائے, یہ ہے خصی. یہ فرق اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں وہ ہجڑے کو کوبا سے اکثر مولوی آ کے حضور کو پسند تھا, تو بھائی یہ پسندیدگی کی بات نہیں ہے. خصی جس کو کیا جائے وہ جانور لہنا ہوا لفظ کہہ کر اس کو پسند کیا گیا ہے, آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں. قربانی کے دن 3 ہے یا 4؟ بابا قربانی کے دن 3 ہے. تکبیرات تشریق آپ نے چوتھے دن پڑھنی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. چوتھے دن آپ نے قربانی نہیں کرنی. چوتھے دن, تیسرے دن آذان مغرب, عید والے دن تیسرے آذان مغرب سے پہلے آپ کر سکتے ہیں. دن میں بھی کر سکتے ہیں, رات میں بھی کر سکتے ہیں. بعض علماء نے رات کو کرنے سے جو منع کیا تھا وہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ انرجی سیور لائٹس, ٹیوب لائٹس, یہ بلب دریافت نہیں تھے, تو پتہ نہیں بھائی کوہ کی میں باسن اب اٹھا نہ کوہ بامن, تب منع تھا کہ الٹا ذبح کر بیٹھیں گے, اس لیے رات کو نہ کریں. آج کل تو ماشاءاللہ لائٹ, سرچ لائٹس اور پتہ نہیں کیا کیا لائٹس آ گئی ہیں, تو اس سے آپ اگر اس طرح کی ترتیب ہو, لائٹ کے انتظام ہو, دن میں بھی کریں رات میں بھی کریں. ہاں افضل دن پہلا ہے.